سید خاندان کے ایک صاحب بلخ میں رہتے تھے۔ ان کی اہلیہ بھی سادات میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں ان کو بیٹیاں دی تھیں۔ ان پر فقر و غربت نے ڈیرے ڈالے۔ وہ حضرات اسی فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ وہ صاحب اپنی اس بیوی اور صاحبزادیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ وہ سیدہ خاتون دشمنوں کے طعنوں کے خوف سے اپنی صاحبزادیوں کو لے کر بلخ سے سمرقند روانہ ہو گئی۔ جب یہ سمرقند پہنچی تو وہاں شدید سردی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی ان بیٹیوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود کھانے کی تلاش میں باہر نکل گئی۔ اسی تلاش میں اس کا گزر دو مجمعوں کے پاس سے ہوا۔ ایک مجمع ایک مسلمان کے پاس لگا ہوا تھا جو اس شہر کا حاکم تھا، اور دوسرا مجمع اسی شہر کے ایک بڑے مجوسی آدمی کے پاس لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس حاکم کے پاس گئی اور اس کے سامنے اپنا سادات میں سے ہونے اور اپنی قسمہ پرسی کا پورا حال بیان کیا اور کہا کہ مجھے آج رات کا کھانا چاہیے۔ اس مسلمان حاکم نے کہا، پہلے میرے پاس اس بات کے گواہ لا کہ تو واقعی سید زادی ہے۔ اس خاتون نے کہا، مجھے تو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب پر اس حاکم نے اس کو بے رخی دکھلائی، جس سے وہ بیچاری آگے چلتی بنی۔ اس سید زادی نے پھر اس مجوسی کا رخ کیا، اسے اپنی ساری پریشانی بتائی اور اس مسلمان حاکم کا بھی پورا ماجرا کہہ سنایا۔ اس مجوسی نے اس سید زادی کی پریشانی سن کر اپنے اہل خانہ کو اس عورت کے ساتھ مسجد بھیجا۔ وہ اسی وقت اس عورت کو بیٹیوں سمیت گھر لے آئے۔ اس مجوسی نے ان کے لیے اپنے گھر میں قیام و طعام کا انتظام کیا، نیز عمدہ قسم کے کپڑوں سے انہیں نوازا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان حاکم نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور سامنے سبز زمرد کا ایک خوبصورت محل ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان آدمی کا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اس بات کے میرے پاس گواہ لے آ کہ تو مسلمان شخص ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب وہ سید زادی تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اس سے کہا تھا کہ پہلے اپنے سید زادی ہونے پہ گواہ لے آ، اسی طرح تم بھی پہلے اپنے مسلمان ہونے پر گواہ لے آؤ۔ اسی حال میں اس کو جاگ آ گئی۔ اس نے رونا اور سر پیٹنا شروع کر دیا اور اس سید زادی خاتون کو شہر میں ڈھونڈنے کے لیے چکر لگانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ اس کو سراغ مل گیا کہ وہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ وہ اس مجوسی کے گھر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو سید زادی خاتون ہیں ان کو میں اپنے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مجوسی نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، 1000 سونے کی اشرفیاں مجھ سے لے لو اور وہ گھرانہ مجھے دے دو۔ مجوسی نے کہا، انہوں نے مجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میں نے ان کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، اور اب تو میں اس مبارک گھرانے کی برکات اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ان بابرکت لوگوں کو میں پاس رکھنا اپنے لیے زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر وہ مجوسی کہنے لگا، جس چیز کو تم طلب کر رہے ہو اس کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ جس محل کو تم دیکھ کے آ رہے ہو وہ میرے مقدر میں ہے۔ اللہ کی قسم، گزشتہ رات میں اور میرے اہل خانہ اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم نے اس سید زادی کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کر لیا۔ اور سنو، جیسا خواب تم نے دیکھا ہے ویسا ہی خواب میں نے بھی رات دیکھا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، وہ سید زادی اور صاحب زادیاں آپ کے پاس ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ محل تمہارا اور تمہارے اہل خانہ کا ہے، تم اور تمہارے اہل خانہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں تمہیں ایمان والا ہی پیدا کیا تھا۔